أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، ماہ ذوالقعدہ کی 28 تاریخ ہے۔ ایک دن بعد یا 2 دن بعد بڑا مبارک مہینہ اور اس کے خاص طور پر ابتدائی ایام جن کا قرآن مجید نے یہاں تذکرہ کیا ہے، ابتدائی ایام اور اسی طریقے سے ابتدائی راتیں جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر جفت اور طاق راتوں کی قسم۔ حاضرین محترم، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ دونوں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد یہ یوم نحر کی فجر ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی جو فجر ہے جس میں قربانی کی جاتی ہے، تو اس سے مراد وہ فجر ہے۔ اور جن 10 راتوں کا تذکرہ ہے وہ ذی الحجہ کی پہلی رات سے لے کر 10ویں رات تک جو 10 راتیں بنتی ہیں اس سے مراد وہ ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس کے جفت اور طاق ہونے میں اس کے دن اور رات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی طاق راتیں بھی اللہ جل شانہ کے ہاں بڑی مقبول ہیں، بڑی محترم ہیں، اور اس کی جفت راتیں بھی اللہ جل شانہ کے ہاں بڑی مقبول اور بڑی محترم ہیں۔ یہ حج کے ایام ہیں، انہی میں مسلمان پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے، جن کی استعداد نہیں ہے یا جو حج کر چکے ہیں، تو وہ اپنے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے ان ایام میں، ان راتوں میں اللہ جل شانہ کی خوب عبادت کرتے ہیں۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، صاحب تقوی اور ولایت کے اس مقام پر کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں بھی مانے ہوئے عبادت گزار تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں وہ خود فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، جس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ عن عبداللہ بن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ احب الیہ العمل فیہن فی هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن اور یہ راتیں جو کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن اور راتیں ہیں، یہ اللہ جل شانہ کے ہاں نیک عمل کرنے کے اعتبار سے اتنے مقبول ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان میں کیے ہوئے عمل کو اتنا پسند کرتے ہیں اپنے ہاں کہ ان کے علاوہ کیے گئے ان اعمال کو ان ایام کے علاوہ اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اہمیت ہے۔ اگرچہ اس طرح کے بہت سارے ایام ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، پھر بہت ساری راتیں ہیں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی ہے، اور بعض مفسرین کرام کے نزدیک اس سے مراد رمضان کی طاق راتیں بھی ہیں، لیکن یہاں طاق اور جفت دونوں کا جو تذکرہ کیا گیا تو اس اعتبار سے اس کے دن، اس کی راتیں، یہ مفسرین کرام کے ہاں، شارحین کے ہاں یہ بحث ہے کہ کیا اس عشرے کی راتیں اور دن زیادہ افضل ہیں یا رمضان المبارک کی راتیں اور رمضان المبارک کے دن زیادہ افضل ہیں۔ تو اس اعتبار سے رمضان المبارک کی اپنی ایک فضیلت ہے، وہاں کیے گئے اعمال کی اپنی فضیلت ہے، وہاں کے فرض روزے کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی فرض روزہ اس دن چھوڑ دیتا ہے تو ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو وہ اس روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو رمضان کا ایک روزہ ہے، چونکہ وہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا ہے۔ لیکن نفل عبادات میں جو شخص نفل عبادت کرتا ہے، اس کے دن کو روزہ رکھتا ہے، اسی طریقے سے اس کی راتوں کو عبادت کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین کی روشنی میں ان ایام میں کیے، کیونکہ یہ بھی منفرد ایام ہیں اسلامی تاریخ میں، پھر انسانی تاریخ میں، کہ ان میں بہت بڑی قربانی ہے۔ انسانی تاریخ کی گویا کہ سب سے بڑی قربانی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف جس کی نسبت ہے، تو وہ قربانی بھی انہی ایام میں ہے، اور اسی نسبت سے اللہ جل شانہ نے بیت اللہ کا حج بھی صاحب حیثیت لوگوں پر فرض کیا ہے، تو وہ بھی یہی ایام ہیں۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے اس کے دن اور اس کی راتیں وہ اللہ جل شانہ کے ہاں کیا مقام اور کیا حیثیت رکھتی ہیں، یہ وزن اور یہ ناپ تول کے پیمانے ہم مقرر نہیں کر سکتے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیز فرما دی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس کو اپنا لیا، وہ چیز پوری امت مسلمہ کے لیے اپنے اندر جو فضیلت اور جو مقام اور جو مرتبہ رکھتی ہے، ظاہر ہے اس پر کسی طرح کی کوئی شخص بحث کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو ان میں کیا ہوا کوئی ایک عمل، حتیٰ کہ یہ حدیث مبارکہ جو مسند احمد کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان ایام میں اور ان راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا فی التحلیل، کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے کیا کرو۔ یہ 2 دن بعد یہ وہ مبارک راتیں شروع ہو رہی ہیں۔ ویسے تو ایک مسلمان کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیشہ ہی تر رہنی چاہیے۔ جب اسے موقع ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کے چلے جانے کے بعد، یعنی جب حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کے بعد فیصلہ ہو جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور اللہ جل شانہ کا نظام تو آگے چلتا جائے گا۔ بعض جہنمیوں کو عذاب دینے کے بعد جو ان کے گناہ تھے انہیں گناہوں سے پاک کر کے پھر جنت میں بھیجا جائے گا، لیکن وہ اپنے گناہ کے برابر جہنم میں وہ اپنا وقت گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ نظام تو چل رہا ہوگا، لیکن وہ جنتی لوگ جو جنت میں جائیں گے، وہ جب اپنے اعمال کو دیکھیں گے جو دنیا میں انہوں نے کیے، کیونکہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے دنیا میں کوئی ایک اچھا عمل کیا ہے اسے دکھا دیا جائے گا، جس نے دنیا میں کوئی ایک بھی برا عمل کیا ہے وہ اس کو دکھا دیا جائے گا۔ پوری فلم اس دنیا کی ہے جو ہم مختصر سی زندگی یہاں پہ گزار رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل اندھا نظام ہے جس میں کوئی کسی طرح کا کوئی حساب نہیں ہے، جس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ کے نظام میں ایک ایک چیز انسان کی محفوظ ہو رہی ہے، جسے ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، کہ وہ فرشتے جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہر طرح کے اعمال کے محافظ اور اس کو لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ خود علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، کہ وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے، وہ آنے والے احوال سے باخبر ہے۔ اس نے آنے والے وقت کی جو تقدیریں مقرر کی ہیں اللہ جل شانہ کے سامنے، آنے والا وقت ایسے کھلی ہوئی کتاب کی طرح موجود ہے۔ تو اس رب کے نظام میں ایک ایک عمل انسان کا جو محفوظ ہو رہا ہے تو اسے دکھا دیا جائے گا، اور جب جنتی لوگ
اپنے دنیا میں گزرے ہوئے وقت کو جب دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی کا دنیا کے اندر گزرا ہوا وہ لمحہ، نوٹ کیجئے بڑی اہم بات ہے، فرمایا دنیا میں گزرا ہوا وہ ایک لمحہ ایک جنتی شخص کا کہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، یعنی دنیا میں گزرا ہوا کوئی ایک لمحہ جو اللہ جل شانہ کی یاد کے بغیر گزر گیا۔ حالانکہ جنت میں جانے کے بعد نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جنت میں چلے جانے کے بعد اللہ جل شانہ کے انعامات ہی انعامات ہیں، وہاں کسی طرح کی کوئی حسرت اور پشیمانی وہاں نہیں ہے، لیکن ایک حسرت وہاں پہ یہ ہوگی کہ دنیا میں میرے پاس وہ فلاں وقت تھا، اس وقت میں موبائل سے کھیلنے کی بجائے یا فضول گپ شپ کی بجائے یا فضول ادھر گھومنے پھرنے کی بجائے میں نے کاش اپنی زبان پہ اللہ اللہ کا ذکر جاری رہتا تو آج میرا مقام وہ ہوتا جو فلاں جنتی کو جو مقام حاصل ہے، کیونکہ جنت میں درجات ہیں، کوئی کس درجے پر ہوگا، کوئی کس درجے پر ہوگا۔ جس طرح دنیا میں جو لوگ سٹیٹس کا جن کے سامنے اہمیت ہوتی ہے وہ اپنے سٹیٹس کے لیے ہر شخص ہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایک بلند مقام، معاشرے کے اندر مجھے ایک عزت کا مقام حاصل ہو۔ اسے دنیا کے اندر اگر کسی وہ ملازمت کے ساتھ وابستہ ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اس سے اوپر والا گریڈ مل جائے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے اوپر والا گریڈ مل جائے، گریڈ اب پھر اوپر آخر جا کے جہاں گریڈ جا کے ختم ہوتے ہیں پھر وہاں ایک حسرت ہوتی ہے کہ یہاں اچھا اب مجھے مزید یہ عہدے اور یہ منصب مل جائیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس کی حرص ہے، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آخرت کی حرص، آخرت کی طمع، آخرت کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کوشاں رہنا، یہ ایک مسلمان کی شان ہے کہ مسلمان دنیا کے سٹیٹس بلند رکھنے کی بجائے دنیا میں اپنی اس زندگی کو امانت سمجھتے ہوئے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں اس کے مطابق آگے بڑھے۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ باندھ کے پھر پیچھے بیٹھ جائے، بلکہ دنیا کی امامت بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، دنیا کے نظام کو دیکھنا اور اللہ جل شانہ کے احکام کے مطابق چلانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہستی ہمارے سامنے بطور مثال موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء کے بعد انسانوں میں سے عظیم ترین ہستیاں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اصحاب بدر، اسی طریقے سے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو ایک مقام انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عطا فرمایا، ان میں پہلے چار جو خلفاء اکرام ہیں اب انہوں نے اپنی دینداری، اپنا تقرب اللہ اور دین پر عمل، علم اور عمل کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر خلافت اور امامت کے اس منصب پہ فائز ہوئے کہ جو دراصل اسلام کے لیے اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے اندر اسلام کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جس کو لازمی قرار دیا ہے کہ مسلمان اس منصب پر پہنچنے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کریں کہ جہاں اللہ جل شانہ کے دین کی سربلندی، دین کا غلبہ، اسلام کی سربلندی جہاں ضروری ہے وہاں کے لیے مسلمان مسلسل اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ لیکن جو اصل ہے وہ آخرت ہے، جہاں اللہ جل شانہ کے ہاں وہ نعمتیں ہیں جن کا دنیا کے اندر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں دیکھی نہیں ہیں، کسی تصور کے اندر ایسی نعمتیں نہیں آ سکتی، حتیٰ تصور کے اندر نعمتوں کا آنا کیا کہ ایک انسان کے دل کے اندر اتنی بڑی نعمتوں کے متعلق کبھی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی جتنی اللہ جل شانہ آخرت میں جنت میں اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مقام ہے۔ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے، دنیا فتنوں کی جگہ ہے، دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے، لیکن وہ آخرت کا مقام اللہ جل شانہ کے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مقام ہے، اللہ جل شانہ کی رضا کا مقام ہے، بندوں کے راضی کر دینے کا مقام ہے۔ تو وہاں ایک جنتی شخص جب دیکھے گا کہ دنیا کے اندر میں نے نمازیں بھی پڑھی، میں نے تہجد بھی پڑھی، میں نے قربانیاں بھی کیں، میں نے دیگر بھی عبادات کی، میں نے زکوٰۃ، خیرات اور صدقات بھی کیے، میں نے حج اور روزے بھی رکھے، تو سب کچھ کے بعد جنت میں جانے کے بعد دنیا کے اندر اس کا وہ کوئی ایک لمحہ بھی جو اللہ جل شانہ کی یاد سے غافل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر اس کا وہ وقت گزر گیا، تو وہ اس پر وہ حسرت کرے گا
کہ کاش میں نے دنیا میں میرے پاس وہ وقت تھا، میں نے اس میں بھی اپنے رب کو یاد کیا ہوتا، میں نے اللہ اللہ کیا ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ترانے اپنی اس زبان سے ترانے چلائے ہوتے، اسی طرح میں اللہ جل شانہ کی تسبیحات کرتا رہتا، تکبیرات میں کہتا رہتا، اللہ کو یاد کرتا رہتا، تو وہ وقت جو دنیا کے اندر اس کے بغیر گزرا ہے اس پر وہ حسرت کرے گا۔ کاش میں نے اس وقت میں 2 نفل ادا کر لیے ہوتے، میں نے اس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کر لی ہوتی، میں نے اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے ترانے میں نے اپنی زبان سے گائے ہوتے۔ تو یہ حسرت ایک جنتی کو جنت میں جانے کے بعد ہوگی کہ دنیا کے اندر کیے ہوئے جو کام ہیں ان میں ان کا مزید اضافہ کیا جا سکتا تھا، لیکن حاضرین محترم کچھ پیکج اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں، خاص مواقع اللہ عطا فرماتے ہیں کہ جن میں ان اعمال کی کثرت کی باقاعدہ ترغیب اللہ جل شانہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو دی ہے، اور پھر صحابہ اکرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث فرمایا کہ ان آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُ التَّحْلِيلِ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کثرت کرو، اور وہ کلمہ جو جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے، وہ کلمہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کا وہ کلمہ ہے، اور خاص طور پر عرفہ کے دن کا، عرفات کے میدان میں سب سے بڑا وظیفہ وہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں آپ سے جو ثابت ہیں ان میں یہ دعا اور یہ کلمہ اور یہ تحلیل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ، بہت سارے احباب کو یاد ہوگا، ورنہ یہ نوٹ کریں اور نماز کی کتابوں میں یہ مل جاتا ہے، ورنہ حج کی کتابوں میں ضرور یہ مل جائے گا آپ کو۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمہ ان دنوں کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور سکھایا کرتے تھے، اور لوگ ان کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد میں جب تک زندہ رہے ان کا یہ معمول رہا، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ تمام انبیاء علیہ حدیث میں آتا ہے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ کلمہ ہے، اور خاص طور پر عرفات کے میدان میں اور عرفہ کے دن یہ کلمہ کثرت سے مسلمانوں کو پڑھنے کی ہدایت ہے، اور اس دن اس کلمے سے بڑا کوئی کلمہ نہیں ہے فرض اعمال کے بعد۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بس یہ کلمہ اتنا ہی ہے، اس میں جو اضافی کلمات جو چوتھے کلمے میں پائے جاتے ہیں وہ اس میں نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ان 10 دنوں میں جناب سیدنا عبداللہ بن عمر اور جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں ہی مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکل جاتے تھے اور خود زور زور سے یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام یا اس وقت بعد میں جو تابعین تھے ان کو بھی یہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ یہ کلمہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، وہی ہے اکیلا معبود اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کلمہ توحید، اس سے انسان کا باطن پاک ہوتا ہے، اس سے اس کا ظاہر پاک ہوتا ہے، اس کا دماغ روشن ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف ذہن متوجہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت جس غفلت کے عالم میں ہیں ہمیں ذاتی طور پر اور اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو اس کام پہ لگا دیں۔ یہ پرسوں سے وہ گویا کہ مبارک وہ ایام اور وہ اوقات شروع ہو رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، بچوں کو جمع کریں، بچوں کو یہ بتائیں اور انہیں سکھائیں کہ یہ دن وہ مبارک دن ہیں کہ جن میں مسلمان حج کرتے ہیں۔ اس دفعہ جو حالات ہیں ظاہر ہے حج کا وہ ماحول نہیں ہے جس طریقے سے پوری دنیا کی طرف سے مسلمان جمع ہو رہے ہوتے ہیں اور حج کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ موجودہ وبا کی وجہ سے بہت سارے نظام میں تعطل آیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسے میں ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، بلکہ اپنے گھروں میں وہ اعمال زندہ کریں۔ حج ظاہر ہے حج تو وہیں پہ ہوتا ہے اور وہ انہی مخصوص ایام میں ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ایام جو اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اور اس کی ایک ایک رات کی اللہ جل شانہ نے قسم فرمائی، والفجر ولیال عشر، دن اور رات کی قسم، ان راتوں کی اور دنوں کی قسم،
اور اس صبح کی قسم جس صبح پھر مسلمان اٹھتے ہیں اور تکبیرات اور تحلیلات کہتے ہوئے عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربان گاہ میں جاتے ہیں اور اپنے رب کے قرب حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو زندہ کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، اس فجر کی قسم، اس سے پہلے کی ان راتوں کی قسم، اس سے پہلے کے دنوں کی قسم اور جفت اور طاق کی قسم۔ حاضرین محترم، وہ راتیں، وہ دن، وہ ایام، وہ لمحات اللہ جل شانہ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں نصیب فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک ایام کے لیے ایسی بابرکت زندگی نصیب فرمائے کہ ان ایام میں ہم وہ اعمال کر سکیں جو ہمیں ہماری اس غفلت سے بھری ہوئی زندگی سے نکال کر اللہ جل شانہ کا قرب نصیب فرمائیں، اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بحیثیت مسلمان ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور وہ احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی، ایک متحرک زندگی اللہ جل شانہ ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر التحلیل، اس میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، اس میں کثرت سے تکبیرات پڑھو، اس میں کثرت سے اللہ جل شانہ کی تسبیحات کرو، یعنی الفاظ ہیں اس میں کہ فَأَكْثِرُ التحلیل، کہ کثرت سے تحلیل کرو، اسی طریقے سے والتکبیرات، اور کثرت سے تکبیرات کرو، والتسبیحات، اور کثرت سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کثرت سے تسبیحات کرو۔ حاضرین محترم، اس کی وہ جو فجر جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی والفجر، وہ قربانی کی فجر ہے۔ اس دن پھر مسلمان قربانی کرتے ہیں، تو قربانی کا اپنا ایک مقام ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب سیدنا ابو البشر ابو الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حاضرین محترم، اس پر تفصیل سے اگلے جمعے میں انشاءاللہ العزیز بات ہوگی، لیکن ابھی یہ ہے کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے وہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ نے جو قربانیاں دیں وہ قربانی پہلے تو اس وقت کے مشرکانہ نظام کے خلاف جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، تنہا تھے، لیکن اس نظام کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ قربانی ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اس برے نظام کی، اللہ جل شانہ کے احکام اور تعلیمات کے خلاف نظام کی بغاوت، اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔ فرمایا کہ نہیں مانتا تمہارے اس نظام کو، اس کے بدلے میں اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، یہ قربانی، اپنے علاقے کو چھوڑنا پڑا، یہ قربانی، اور پھر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خود آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بعد میں آتی ہے، پہلے تو اپنی قربانی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی کہ انہیں آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اگر کسی کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو کیا خیال ہے وہاں اس آگ کے، اور وہ آگ بھی ایسی کہ جہاں جس کے اندر جس کو جلانے کے لیے اور جس کو بھڑکانے کے لیے اس علاقے کے ہر فرد نے حصہ لیا، ایسی آگ میں وہاں ڈال دیا گیا۔ اور اس میں ڈال دینے کے بعد انجام تو یہی تھا کہ بالکل وہاں ڈالا جاتا اور چند ہی لمحوں میں آگ کا جو کام ہے آگ اپنا کردار ادا کرتی اور جلا کے راکھ کر دیتی، لیکن نہیں، اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ نہیں میرے حکم سے جلاتی ہو، اور آج میرا حکم یہ ہے کہ جلانا نہیں اور میرے ابراہیم کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ایسا نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں کرتا، بس میں اپنے موقف سے پھر گیا ہوں، میں اب یہ بات نہیں کہوں گا، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا کہ ڈال دو، قربانی تھی یہ۔ پھر وقت آیا، علاقے کو چھوڑا، ہجرت در ہجرت، پھر جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی قربانی تو دی ہے، ذرا اپنے بچے کی قربانی بھی دے کے دکھاؤ۔ یہ بھی آزمائش تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ان کے امتحانات لیے، ان سے قربانیاں مانگیں، اور ابراہیم علیہ السلام فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان پاس کیا، ہر امتحان کے اندر ہمارے اس مقام پہ رہے
کہ جو 100/100 نمبر کا مقام ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہاں مال کی قربانی ہے، یہاں عقیدہ اپنا مضبوط کرنے کا پیغام ہے، اللہ جل شانہ کے تقرب اور اس کی محبت میں اپنا جان، مال، اولاد، ہر چیز کو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کر دینے کا نام قربانی ہے۔ جب ہم ایک جانور کی گردن پر چھری پھیر رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ جانور کی گردن پر چھری نہیں پھیر رہے ہوتے، وہ ہم اپنی خواہشات پر چھری پھیر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی محبتوں پر چھری پھیر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایسی ہی قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمارے اندر ایمانی قوت پیدا کر دے، جو ہمارے اندر ایمانی حرارت پیدا کر دے، جو دین اسلام کے غلبے کے لیے ہمیں معاشرے کا مفید ترین فرد بننے کے قابل بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء وسائر الصلحاء وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر۔ أيها الإخوة المؤمنون، الفجر معروف وهو الصبح، قال علي رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر، والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغير واحد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني أشهر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العشر أشهر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وقوله تعالى: والشفع والوتر، قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، والشفع يوم النحر لكونه العاشر. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه العمل فيهن في هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أيها الإخوة المؤمنون، هذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. وهذا العشر مشتمل على يوم النحر، وهذا العشر يشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وأنه أفضل الأيام عند الله، وعند الله أفضل العمل فيه إهراق الدم، كما ورد في الأحاديث والسنة النبوية صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الناس، إن من أعظم فضائل الأضحية هي: أولاً قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
وجه الدلالة أن الأضحية من شعائر الله تعالى ومعالمه. ثانيا من السنة عن البراء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ثالثا أن الذبح لله تعالى والتقرب إليه بالقرابين من أعظم العبادات وأجل الطاعات، وقد قرن الله عز وجل الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه العظيم لبيان عظمه وكبير شأنه وعلو منزلته. ومن حكم مشروعية الأضحية أولاً شكر الله تعالى على نعمة الحياة. ثانياً إحياء سنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر. وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان سبب الفداء ورفع البلاء، فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبة عز وجل على هوى النفس وشهواتها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، واجملوا في الطلب وتوكلوا فإن الله يحب المتوكلين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين المهديين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم
یا ذا الجلال والإکرام لا إله إلا أنت سبحانك بك نستجير وبرحمتك نستغيث ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر وأصلح لنا شأننا كلها يا مصلح الشأن الصالحين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.